کا زینا للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے مزین کیا انسان کے اندر جن چیزوں کا اٹریکشن رکھا، سب سے نمبر 1 اٹریکشن من النساء، عورتیں، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد، اور آج نوجوانوں کا جو یہ دور ہے اس میں یہ بہت زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے۔ یہ اٹریکشن ایک خاص مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے۔ یہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈس ہوں اور لوگ گھومیں اور اس کے بعد میں کچھ دنوں کی دوستی کر لی جائے، ٹیمپرری ریلیشن شپ مینٹین کر لی جائے اور کچھ دن رہا جائے اور چھوڑ دیا جائے، اس لیے نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ گھر اور ہمارا فیملی سسٹم ٹکے، آج یوروپ کا فیملی سسٹم کولیپس ہو چکا، ہمارے بھارت میں آج لوگ پریشان ہیں۔ آج گھر کے اندر باپ شراب پی کر کے آتا ہے، بھائی شراب پی کر کے آتا ہے، ہماری بیٹیاں پریشان ہیں، اور اس طرح سے تمام معاملات ہو رہے ہیں کہ پورا فیملی سسٹم، ہمارے ویلیوز ٹوٹ رہے ہیں۔ بہت سیریس تھریٹ ہے یہ، اگر یہ سسٹم ٹوٹے گا اور باہر کا چیزیں ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، باہر آؤٹنگ کرو، باہری ساری چیزیں کرو، اور ٹوریزم کے اور اس کے نام پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، آپ اس پر غور کیجئے، کیونکہ آپ سوچنے والے، پڑھنے والے آپ بچے ہیں، آپ کے سامنے موقع حاصل ہے۔ ہمارا یہ سماج کدھر جا رہا ہے، اس لحاظ سے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اسی لحاظ سے میں آپ کے سامنے اپنی بات عرض کروں کہ اپنا ویژن اور گول سیٹ کیجئے، جس طرف مولانا نے اشارہ کیا۔ اپنا ویژن اور گول، آپ کا اپنا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ تمام لوگ جن کا میں نے ذکر کیا آپ کو پل پل پر کام دے رہے ہیں، پل پل پر آپ کو کام دے رہے ہیں۔ آپ نے موبائل کھولا، آپ لگ گئے کسی دوسرے کام میں، آپ گئے کہیں کچھ کرنا تھا، لگ گئے کسی اور کام میں۔ مقصد سے غفلت ہے، ڈائیورژن ایجنڈا ہے، اس پر ہوشیار ہو جائیے، فوکس ہو جائیے، اور بہت لگ کر کے آپ کو کام کرنا ہے۔ اس لحاظ سے آپ میں سے ہر ایک کو تیار ہونا ہوگا۔ گول سیٹنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ وہ پلاننگ نہیں کرتے۔ اف یو آر فیلنگ ٹو پلان، یو آر پلاننگ ٹو فیل، یہ بات ہے۔ تو اپنے زندگی کا مقصد بنائیے، بیٹھیے، ویژولائز کیجئے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور اس کو ویژولائز کیجئے کہ میں 5 سال کے بعد میں انجینئر بنوں گی، میں ڈاکٹر بنوں گی، میں فلاں جگہ پر IAS آفیسر بنوں گا، میری بڑی انڈسٹری ہوں گی۔ اس کو آپ ابھی ویژولائز کیجئے، یہ پلان کیجئے، اس کو ویژولائز کیجئے، اس کو رائٹ ڈاؤن کیجئے، اور بار بار اس کو دہراتے رہیے، یہ آپ کے زندگی کا مقصد بنے۔ یہ اگر مقصد نہیں ہوگا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کچھ دنوں کے بعد دوسرے اس میں آ جائیں گے، کیونکہ شیطانی ٹریپ اس وقت بہت زیادہ ساری دنیا میں طاقتور ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے اپنے مقام اور مرتبے کا شعور، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اپنے آپ سے غفلت ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایٹ لیسٹ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، اپنے ساتھ تو آنیسٹ رہو۔ جو ڈیوٹیز ہے، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، ذرا اس پر تو غور کرو، کیا میں پڑھ رہی ہوں واقعی، کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں، کیا میں جتنا جو ساری فیسلٹیز مجھے ملی ہے کیا میں اس کا بھرپور استعمال کر رہی ہوں، کیا یہاں پر جو لائبریریز ہے کیا میں وہاں جاتی ہوں۔ یہ تمام چیزیں اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ایجنڈے پر فوکس ہو جائیے، اپنی زندگی کا ایک پلان بنائیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کو ویژولائز کیجئے، اس کو لکھیے۔ خواب وہ نہیں ہوتے کہ جس میں انسان جا کر خواب غفلت میں سو جائے، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو سونے نہیں دیتے۔ سیٹ کیجئے ساری دنیا کی پریشانی، میں نے آپ کے سامنے خاص کر کے یہ بات رکھی، اور مولانا نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی۔ اس میں آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، اور پورے دنیا میں جو مختلف ازم ہے، نظریات ہیں، اور جس طرح سے شیطانی طاقتیں کام کریں اس کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو اپنا لاہ عمل پیش کرنا ہے۔ وہ لاہ عمل جو آپ کو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، وہ لاہ عمل جس کو آج صرف اسلام سمجھ کر کے ایک بریکٹ کر دیا گیا۔ یہ پوری انسانیت اور مانوتا کی بھلائی، پوری انسانیت کی خیر خواہی کا پیغام ہے۔ سارے ازم فیل ہو چکے، سوشلزم فیل ہو چکا، کیپٹلزم فیل ہو چکا، یہ سیکولرزم آپ دیکھ رہے ہیں اپنی موت مر رہا ہے۔ اس میں اس وقت ایک نئے ویلیوز کی، نئے کرانتی کی، نئے انقلاب کی، نئے سوچ کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ پوٹینشلی آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ اس سلسلے میں جو اہم چیز ہے، مولانا نے اس طرف اشارہ کیا، وہ ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ، تعلق بالمسجد، نماز۔ میں آپ کو ایک ڈائمنشن اس میں دے رہا ہوں، تعلق بالقرآن۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ ادھر ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت خوشی ہوئی، بیٹیاں زیادہ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب دی آپ کو۔ ابھی آپ BSc میں 12th میں کتنی کتابیں پڑھی آپ نے؟ پہلی سے لے کر کے آپ کاؤنٹ کیجئے، 50 60 70 کتابیں پڑھی۔ اللہ نے ایک کتاب دی ہے آپ کو، اور وہ کتاب وہ سولوشن ہے، وہ ماسٹر کی ہے، دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ عجیب بات ہے، پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں۔ دنیا میں ایسی واحد کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھا نہیں جاتا۔ کیا کتابیں اس لیے ہوتی ہیں؟
تو پہلا ٹارگٹ میں آپ کو دیتا ہوں اپنے مقصد کی طرف جانے کے لیے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. سب سے اہم چیز ہے یہ، طے کیجئے ابھی کہ میں پہلی فرصت میں سب چیزیں بازو میں، قرآن کو ترجمے سے کور ٹو کور، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اس کو میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی. یہ آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ آگے اس کو ہم اور تفہیم پڑھیں اور مختلف چیزیں پڑھیں، لیکن پہلی چیز قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری چیز ہماری صفائی اور ستھرائی، اس طرف ہم توجہ دیں. جی ذاتی جو ہمارے جو تمام جو پاکیزگی کے طریقے سکھائے گئے، ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو ہم اختیار کریں. ہمارے دلوں کے اندر کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو. یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس موڑ میں آ جائیں. بار بار ویسی قسم کے پوسٹ، ایسی چیزیں دیکھ کر آپ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نفرت کے موڑ میں آ جائیں. اسلام کا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ محبت کے موڑ میں آ جائیں. ایک دوسرے سے محبت کیجیے آپس میں. ایمان نہیں ہے جب تک آپس میں محبت نہیں ہے نا. ولا تحابو کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. اپنے اس کیمپس سے محبت کیجئے، اپنے اساتذہ سے محبت کیجئے، اپنے شہر کے لوگوں سے محبت کیجئے، اپنے اس دیش واسیوں سے محبت کیجئے. یہ آپ کے لیے ایجنڈا ہونا چاہیے. اس محبت کے موڑ میں آپ آئیں گے، یہ پازیٹیو موڑ کے ساتھ آپ جئیں گے. بری عادتیں جتنی ہیں اس سے پرہیز کیجئے. فحائش کے قریب کے بارے میں ذکر آ گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر پورنوگرافی کی عادت بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کاہلی اور سستی اور ہارڈ ورکنگ سے اجتناب اور راہ فرار اختیار کرنا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ گٹکا اور اس طرح کی چیزیں. نشے کے بارے میں آ گیا کہ ہمارے شہر میں تقریباً اب بڑے تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں کہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، بچے اس طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے ہم کو بچنا ہے. اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار یہ بہت زیادہ مضبوط ہم کریں. یہ اصل ایجنڈا، اس پر آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے بری عادتوں سے پرہیز، اس طرف توجہ کیجیے. رزق حلال کا یہ اہتمام، میں نے 5 پوائنٹ لکھا تھا، مولانا نے اس پر بات کر دی، اس کو میں چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. 1-2 پوائنٹ کر کے اپنی بات ختم کروں کہ بہت پازیٹیو انداز میں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا گمان وہ کرتا ہے. لوگ آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو ٹرانس میں ڈال رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پڑھائی نہیں ہو سکتی، پرسنٹیج نہیں آ سکتا، کمپٹیشن میں جیت نہیں سکتا. اس طرح کے جتنے نیگیٹو خیالات ہیں ان کو آپ ختم کیجئے. جیسا اپنے رب کے ساتھ آپ گمان رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا. بہت سمپل ہے. گمان رکھنے کو نہ پیسے لگتے ہیں نہ کچھ لگتا ہے. لیکن اگر آپ بیٹھ جائیں اور غور کریں، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، مقصد اور ویژوائلائزیشن، اس لحاظ سے آپ خود تیار ہوں. اور جس طرف اشارہ کیا گیا کہ صرف ہم خود تیار نہ ہوں بلکہ اپنے اطراف کو ہم چینج کرنے کی اس جدوجہد کا حصہ بنے، اس کا پارٹ بنے. اور اسی لحاظ سے آخری بات میں اپنی بات اس پر ختم کروں کہ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہی اس کی شناخت ہوتی ہے. ٹیل می یور فرینڈس اینڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر. آپ کیسے لوگوں میں رہے، کوا کوے میں رہے گا، شاہین کے ساتھ بیٹھے گا. کون دوستی آپ کی دوستیاں ہیں؟ اگر آپ کے دوست سارے نشیڑی ہے اور تو ان کی وہ کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ نہیں اس کے دوست بدماش ہے، میں وہ ایسا بچہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کو بہت زیادہ لوہار کی دوستی کے بارے میں بتایا اور عطر فروش جو ہے اس کے بارے میں بتایا. تو جو اجتماعیت یہاں پہ کام کر رہی ہے، ایس آئی او یہاں پر کام کر رہا ہے، ایک صالح اجتماعیت ہے. ہمارے بیٹیوں میں جی آئی او کام کر رہی ہے. یہ اجتماعیتیں کیا ہیں کہ آپ کو اس ماحول میں جوڑ دینا ہے. یہ جو اصحاب کہف کا یہ غار ہے جس میں یہ کچھ پروٹیکشن ملے آپ کو، تاکہ شیطانی طاقتوں سے آپ کا بچاؤ بھی ہو اور پورا وہ شعور آپ کے اندر بیدار ہو اور آپ کے کرنے کے کیا کام ہے یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس صالح اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ جی الحمدللہ. میں اپنی بات کو ختم کروں علامہ اقبال کے اس مشہور اشعار کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے کہ صرف ڈائیورشن ایجنڈا سے بچیے اور اپنے مقصد اور گول کو سیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو باراں بھی تو، کھیتی بھی تو، حاصل بھی تو. کس کی جستجو آواز ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفاں سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچے چاکے گریباں میں اسے، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. اپنے اس بلند مرتبے کا شعور پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ عزم بیدار کیجئے اور اس لحاظ سے کاموں میں لگ جائیے. یہ پورا کیمپس آپ کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ سے ایک بہترین ٹیم یہاں پر آپ کے ساتھ ہے، اساتذہ کی رہنمائی ہے، کتابیں موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہے. صرف آپ کو اپنے اندر وہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے.
ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح شعور بیدار فرمائے، ہمارے اندر شیطانی طاقتوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔